بغداد کا چور، بعد کا درویش۔ پیارے بچوں، بہت پرانی وقتوں کی بات ہے۔ ابن ثابت بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کے گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا اور قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بعد ازاں اسی جیل بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ قید با مشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اپنے پیشی یعنی چوری کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے اور قید و بند کی صعوبیت اٹھانے کے باوجود اس کے مزاج پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنے مہم پر نکلا۔ پھرتے پھرتے ایک بڑی سی گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطہ کے چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جائے نماز، ایک تکیہ اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھیں، اور دوسری طرف پشیمانے کے چند تھان، شالیں اور کپڑوں کے تھان لاوارسی کی حالت میں پڑے تھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تھان رکھے اور ایک گٹھری بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے گھرا نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ ثابت کو گٹھری بناتا دیکھ کر کہا، بھائی، یہ کام تم کسی کے مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ثابت نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھریاں بنائی۔ بڑی گٹھری ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹے اور کم وزن گٹھری ثابت کو دے کر کہا کہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تم کم وزن اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں اسے پہنچا دوں گا۔ ثابت اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی۔ ٹھوکر لگی اور گٹھری سمیت نیچے گر گیا۔ ثابت نے غصے میں گالیاں بکیں اور اس کے کمر پر ایک زور دار لات رسید کہ ضعیف شخص جو تو کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ ابن ثابت نے طاقت کی زعم میں دوبارہ بڑی گٹھری عمر رسید شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہ گاہ تھی۔ پھر ابن ثابت نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو، پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا اور تم بعد میں آئے تھے، لہذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا اور تمہیں مجھ جیسا سردار
پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہٰذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ بزرگ شخص نے ادب اور احترام سے عرض کیا، بھائی یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو، افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا، بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر وہ شہر کے جانب چل پڑا۔ دوسری طرف ابن ثبات کے دل و دماغ اور ضمیر کو اپنی ساتھی کی حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کی ساتھے اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنی گزشتہ رات کے سلوک کی معافی مانگ سکیں۔ یہی سوچتا ہوا وہ رات والے عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہ آئی، بلکہ لوگ جک در جک اس گھر میں احترام سے جاتے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے تم بغداد میں نئے ہو، یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانہ علم ہے۔ ابن ثبات نے نام تو سن رکھا تھا، مگر دیدار کی سعادت سے اب تک محروم تھا۔ سوچا کہ آج اتفاقاً اس نیک اور بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لو۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا عمر رسید ساتھی مسئلے پر بیٹھا درس دے رہا ہے اور باادب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور ابن ثبات بے ساختہ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ کی رات کے بعد اخلاقیوں پر معافی کا طلبگار ہوا۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ابن ثبات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکے تھے۔ وہ شیخ کے حلقہ واردات میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان و سابو بغداد کا شاطر چور شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت ریاضت میں وہ نام لیا کہ اب اسی بغداد کے لوگ بغداد کے چور کے بجائے شیخ احمد ابن ثبات کے نام سے نہایت عزت و احترام سے جانتے تھے۔ اسے ابن ثبات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن و اخلاق و کردار نے چند لمحوں میں بھی خاصا خدا کی صف میں داخل کر دیا اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھے راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا زبان زد عام ہو گیا۔ دوستو، اگر ایسی ویڈیو
آپ کے پسند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتی رہے۔ تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت اور اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ خدا حافظ۔